اور آج اس موضوع پر اظہار خیال کے لیے ہم نے جو دو خواتین کو مدعو کیا ہے، بریہ شاہ، اچھا، اور دوسری ہیں زینب جمیل، اور آپ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، ویمن ایکٹیوسٹ ہیں، اور جینڈر اسٹڈیز کی ریسرچر ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں. آپ اپنا تعارف خود کرا دیجیے. اچھا، تو میرا نام بریہ شاہ ہے. میں بھی ویمنس رائٹس ایکٹیوسٹ، لائک میں پسند کرتی ہوں اپنے آپ کو فیمنسٹ بولنا، بیکاز ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ ہونا یا فیمنسٹ ہونا میرے خیال سے اتنا کوئی اس میں وہ نہیں ہے، ڈفرینس نہیں ہے. اور اس کے علاوہ میں ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر جاب بھی کرتی ہوں، اور پھر آف کورس عورت مارچ کے ساتھ پچھلے 5 سال سے جڑی ہوئی ہوں. اور اس سے پہلے میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی، پھر جب ایجوکیشن کمپلیٹ ہوئی تو نوکریاں کرنی پڑی، تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس تو نہیں رہی. جی بس ٹھیک ہے، تھوڑا سا بس یہی بتانا تھا کہ مطلب جو آپ کا ریلیونس ہے گفتگو کے ساتھ، باقی آپ اپنی جب گفتگو کریں گی تو اس میں آپ بتا بھی سکتی ہیں، اور جو موضوع ہے اس پہ بھی ہم جو ہے ڈیٹیل سے آپ کو سنیں گے. آج کا جو ہمارا اجلاس ہے اس کی صدارت جناب امداد آکاش صاحب کی ہے، ہمارے انجمن ترکیب پسند مصنفین اسلام آباد. آپ کو پتہ ہے یہ ہماری انجمن کیونکہ بات ایسی کرتی ہے کہ جو بالادست طاقتیں ہیں ان کو چبھتی ہے، تو یہ بین رہی ہے. اور 2007 میں یہ ہمارے جو سینئر دوست ہیں اور انہوں نے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے اس کو دوبارہ سے ریوائیو کیا. اور آج جو انجمن ترکیب پسند مصنفین اسلام آباد ہے یہ بہت وائبرنٹ ہے، بہت ایکٹیو ہے، بڑے بڑے ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں. اچھا جی، تو السلام علیکم. ایک تو پہلے کہ میں بہت اوور ویلم فیل کری کیونکہ آپ جیسے اتنے ادبی لوگوں کے درمیان بیٹھ کے اور مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے، تو میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں آپ سب کی. تو تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے ایک انٹروڈکشن دینا چاہتی ہوں کہ عورت مارچ کیا ہے، اور ہم لوگوں نے اس کے لیے کیسے ہم نے اس کو وہ شروع ہوا. تو اس کی شروعات کراچی سے ہوئی تھی 2018 میں، کیونکہ 8 مارچ جو ہے وہ خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے پوری دنیا میں. تو کچھ خواتین کا جو گروپ تھا، فیمنسٹ گروپ تھا، انہوں نے کراچی سے شروع کیا تھا، جس میں اچھا ٹھیک ہے. تو کچھ فیمنسٹ خواتین تھیں، کچھ آرگنائزیشنز تھیں جنہوں نے مل کے یہ شروع کیا کہ عورت مارچ. اور اس کا مقصد یہ تھا کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ڈسکریمنیشن کے حوالے سے یا بہت ساری سوشل اسپیکٹس میں، پولیٹیکل رائٹس میں، تو خواتین مطلب کہ ایک ٹوکنزم تو تھا کہ ان کی پریزنس تو ہوتی تھی، لیکن ایک جو بامعنی ان کی شرکت ہے وہ بہت کم تھی. اور اس طرح کے ڈومیسٹک وائلنس کے مسئلے تھے، مختلف قسم کی جو وائلنس ہے وہ تھی. تو اس سلسلے میں کراچی سے وہ شروع ہوا، اور اسلام آباد اور لاہور، کیونکہ یہ پاکستان کے 3 بڑے شہر مانے جاتے ہیں، تو اس میں انہوں نے ایک جلسہ نکالا، ایک مارچ کیا. اس کے بعد سے یہ روایت بنی 2018 کے بعد سے، اور ہر 8 مارچ کو، اور اس کے بعد یہ پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی پھیلتا گیا. حیدرآباد میں ہوتا ہے، ملتان میں ہوتا ہے، پشاور میں بھی ہوتا ہے. تو یہ سب اس طرح سے پھیلے. تو وہ ایک وہاں سے شروع ہوا. ہر جو ایک شہر کا چیپٹر ہے وہ کہلاتے، جیسے ہم لوگ ہیں عورت مارچ اسلام آباد، اسی طرح سے عورت مارچ لاہور ہے، اور باقی عورت مارچ کے چیپٹرز ہیں. اس میں یہ زیادہ تر جو ہے جو ینگ خواتین ہیں وہ زیادہ تر چلاتی ہیں، یا جو پہلے سے جو ہماری جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو پہلے سے کام کر رہی ہیں، جو بہت سالوں سے کام کر رہی ہیں، 90s سے کام کر رہی ہیں، تو وہ بھی اس کا حصہ ہیں. وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں، لیکن وہ کوشش کرتی ہیں کہ جو ینگ خواتین ہیں وہ ان کو زیادہ جگہ دیں، وہ ان کو سامنے لے کر آئیں. اور انہوں نے ہم جیسی لڑکیوں کو، اور ہم میں سے بھی بہت سارے نے مل کر یہ ایک پلیٹ فارم اپنے لیے بنایا. تو عورت مارچ اسلام آباد جو ہے یہ بھی اسی طرح سے ایک فیمنسٹ گروپ ہے، جو کہ ایک پریشر گروپ ہے، جو کہ ہم لوگ کام کرتے ہیں. اسی لیے ہم لوگ ایک اپنی آواز بلند کرتے ہیں، ہر خاتون کی آواز بن کے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہم تمام لوگوں کو شریک کریں. تو ہر سال جو ہے ایک تھیم ہوتا ہے، ایک ٹاپک ہوتا ہے، اور اس کے حوالے سے ہم رکھتے ہیں. تو اس دفعہ کا ہمارا ہے ہمارا جو ہے وہ انصاف ہے، ماحولیاتی تبدیلی ہے، اور عورت ہے. تو اس میں ہم لوگ جیسے کہ ہم سب اس سے ہمیں جو سیلاب سے تباہ کاری ہوئی اس کا ہم سب کو پتہ ہے. تو اس میں جب ہمیں فگرز بھی مل رہے تھے کہ جیسے سیلاب آیا تھا، تو اس میں سب سے زیادہ جو
متاثر ہوئی تھیں وہ خواتین ہوئی تھیں. اور خواتین جیسے اس میں آیا تھا کہ 80 ملین خواتین تھیں جو متاثر تھیں, اور اس کے بعد ان کی جو ایک بیسک جو فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ اس سے وہ محروم تھیں. اور اس میں 75,000 خواتین ایسی تھیں جو کہ پریگننسی میں تھیں اور ان کے بچے ہونے والے تھے, اور وہ اسی طرح کیمپس پہ تھیں, اور ان کو اس چیز میں فیسیلیٹیشن چاہیے تھی. پھر ینگ لڑکیاں تھیں جو کہ بہت زیادہ ونریبل سچویشن میں تھیں, ان کی جو ہے بیسک چیزوں تک رسائی ہونا وہ بہت مشکل تھی. اور پرائیویسی میں بھی بہت سارے مسئلے آ جاتے ہیں, کیونکہ خواتین کو تو ویسے ہی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. ہماری جو عظمیٰ یعقوب جو ہماری ساتھی تھی وہ وہاں پہ گئی بھی تھیں, تو انہوں نے مطلب جب آ کے بتایا کہ وہاں پہ جو واش رومز وغیرہ بنے ہوئے ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہیں, تو خواتین واش رومز ہی نہیں جاتی ہیں. جو چھوٹے بچے پیدا ہو رہے تھے تو وہ سیلاب کا جو پانی ہے وہی بوائل کر کے وہ ان کو پلا رہی تھیں. اور پھر کچھ خواتین کیونکہ کپڑے ان کے پاس ایک ایک کپڑے ہیں اور وہ پہن رہی ہیں. پھر خواتین کی ماہواری کے مسائل ہوتے ہیں, تو اس میں بھی وہ لوگ ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح کے کیا استعمال کریں. تو اس طرح کے اور بہت سے مسائل. پھر وائلنس کے بہت زیادہ, ہراسمنٹ کے بہت زیادہ کیسز آئے, جس کے اندر بچیوں کو یا خواتین کو ورگلا کے لے جاتے تھے کہ اچھا بھائی ہم آپ کو راشن دیتے ہیں یا ہم لوگ آپ لوگوں کی مدد کریں گے, اور پھر ان کے ساتھ زیادتی کرنا یا ان کو اس طرح سے ہراسمنٹ کا نشانہ بنانا. تو یہ صرف وہ چند باتیں ہیں شاید جو میں بیان کر سکتی ہوں کہ جس طرح کے مسائل آتے ہیں. تو جب بھی یہ تو ایک سیلاب کی صورتحال ہے, اور کوئی بھی کلائمیٹ چینج جو آتا ہے تو اس کو اب ہم روک نہیں سکتے, کیونکہ وہ ایک بہت بڑا ایک سسٹم ہے. ہمارا سسٹم تبدیل ہوگا کہ جس طرح سے ہم لوگ ہماری گورنمنٹ اس کے اوپر ایکشن لے گی, اس کے اوپر کام ہوگا, وہ تو ایک بہت لمبا سسٹم ہے. لیکن ایک رسپانس جو ہمارا ایک فوراً جو تباہ کاریاں ہوتی ہیں ان کا جو رسپانس ہوتا ہے وہی بہت زیادہ جو ہے مطلب اس میں خواتین کا شمار ہی نہیں ہوتا. تو ہم لوگ اس سال کا جو ہمارا عورت مارچ کا جو موضوع ہے یا تھیم ہے, یہ ہم ان خواتین کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور ہم یہ جو ماحولیاتی تبدیلی سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں خواتین کے لیے خاص طور پہ, ہم اس کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ وہ خواتین کس طرح سے افیکٹ ہو رہی ہیں, لیکن ان کو کس طرح سے انصاف دیا جا سکتا ہے. جو پالیسی چینجز ہوتی ہیں, کوئی جیسے ہمارا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے یا PDMA ہے جو اپنے کام کر رہی ہیں, وہ کس طرح سے اس کے جب وہ اپنا رسپانس تیار کرتی ہیں, یا گورنمنٹ جب تک ایکشن نہیں لے گی. ہم جیسے کچھ چھوٹے چھوٹے گروپس تو کام کر رہے ہیں خواتین کے لیے, وہاں پہ کیمپس بھی لگے ہوئے ہیں, اب کچھ کام ہو رہا ہے, لیکن جب تک گورنمنٹ اس کو اپنے منشور میں نہیں شامل کرے گی تو وہ اس طرح سے بہتر طور پر نہیں اس کے اندر اس پہ کام ہو سکتا. تو یہ ہمارا چھوٹا سا تھیم ہے, لیکن ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس پہ اور ایکسپینڈ کریں. اس کے علاوہ ہم لوگ جو ابھی آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اسی پچھلے مہینے میں ہی بلکہ فروری کے شروع میں ہی 3 ایسے واقعات ہوئے تھے جس میں خواتین زیادتی کا نشانہ بنی تھی ملک کے مختلف حصوں میں. اور اس کے اوپر جو ہے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی خاص ایکشن نہیں لیے گئے. اور اگر جہاں پہ شور مچا اسلام آباد میں جو F9 پارک کا ایک سانیہ ہوا تھا, تو اس میں انہوں نے تھوڑا سا کیا, اور اس کے اندر بھی جو مسائل تھے وہ بھی اس کے اوپر بھی ہم نے روشنی ڈالی, جیسے کہ پریس کانفرنس ہوئی. تو ہم لوگ وہاڑی کا جو واقعہ ہوا تھا وہ صرف ایک خبر آئی اور چلی گئی, اس کے وہ لوگ پکڑے گئے, وہ کیا ہوا ان کا وہ کچھ ہمیں نہیں پتہ چلا. اسی طرح کراچی میں ایک لڑکی تھی, اس کے منہ پہ ایک ہندو گھرانے کی لڑکی تھی, اس کے منہ پہ ایک شخص نے جو ہے تیزاب گرا دیا. اور یہ تو صرف وہ واقعات ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں, جو کہ ہمارے سامنے آ گئے ہیں, اور ہمیں نہیں پتہ کہ ایسے درجنوں واقعات روز کہیں نہ کہیں ملک کے کسی کونے میں ہو رہے ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ایز اے گروپ اس بنیاد پہ اپنی بات کو آگے رکھیں اور ہم مارچ کریں. اب مارچ کرنا کیوں ضروری ہے؟ ہم لوگ کا ایک پرنسپل جس پہ ہم لوگ بہت اسٹرانگلی بیلیو کرتے ہیں وہ ہے مارچ کرنا, اپنی جگہ کو کلیم کرنا. خواتین اگر سڑکوں پر آتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں کبھی بھی آج تک NOC نہیں ملا, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ پارک میں کر لیں یا آپ کہیں اور کر لیں, لیکن وہ ایک پبلک اسپیس ہے, نیشنل پریس کلب ہے, اس کی بھی ایک
پولیٹیکل اہمیت سیاسی اہمیت ہے کیوں اس لیے ہم وہاں کرنا چاہتے ہیں. اور پھر ہم جب ڈی چوک کی طرف مارچ کرتے ہیں, ہم لوگ ہمیشہ نیشنل پریس کلب سے لے کر ڈی چوک کی طرف جاتے ہیں. تو ڈی چوک پہ بھی کیونکہ سامنے پارلیمنٹ ہے تو ہم لوگ اس کی بھی ایک سگنیفیکنٹ رکھتے ہوئے ہم مارچ کرتے ہیں. اور آج یہاں آنے کا آپ سب کے ساتھ بات کرنے کا بھی یہی مقصد تھا کہ ہم لوگ جب بھی مارچ آنے والا ہوتا ہے تو ہم سب مل کر, ہماری ایک مختلف کمیٹیز بنی ہوتی ہیں اور ایک موبلائزیشن کمیٹی ہوتی ہے جس میں ہم مختلف یونین گروپس کے ساتھ جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ ہم لوگ یہ کیوں کر رہے ہیں, ہمارا کیا مقصد ہے, اور ہم لوگ ان کو دعوت دیتے ہیں شرکت کی کسی بھی طرح سے. اور آپ لوگ مطلب آپ لوگ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ لوگ تو آپ سب کا ایک ہمیں آپ سب کا ساتھ ہمارے لیے ایک بہت اہمیت رکھتا ہے. تو آف کورس آپ لوگوں کی بھی گھر میں شاید ایسی اس پہ بحث و مباحثے ہوتے رہتے ہوں گے, تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بھی ایک اس طرح سے ایک کنورسیشن بھی کریں. آپ لوگ بھی ہم سے بات چیت کر سکتے ہیں, آپ لوگ ہمیں بتا بھی سکتے ہیں کہ ہم لوگ کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں خود کو. اور کیونکہ ہم لوگوں نے یہ شروع کیا اور اس میں بہت ساری جو ہیں ہمارے جیسی ینگ لڑکیاں ہیں جو اس کو آگے لے کر جانا چاہتی ہیں, تو آپ لوگ ہمیں بتا سکتے ہیں. ہم لوگ ریکمنڈیشنز لکھ رہے ہیں, تو آپ لوگوں میں سے اگر ہمیں کوئی بتانا چاہتا ہے کہ ہمیں یہ چیز بھی اس کے اپنے منشور کے اندر ایڈ کرنی چاہیے تو ہم وہ ضرور کریں گے. ہم لوگ اور اس کے اوپر بات بھی کر سکتے ہیں. بریا جو ہیں, بریا بھی عورت مارچ کے ساتھ منسلک ہیں, یہ بھی ایکٹیوسٹ ہیں, اور انہوں نے یہ بھی جب 2018 سے شروع ہوا تھا تو یہ بھی تب سے پہلے والنٹیئر بھی پھر ایز اے آرگنائزر بھی کام کر رہی ہیں. بریا کا تعلق چترال سے ہے تو بریا نے وہاں پہ بھی ایکٹیویزم کیا ہے, وہاں پہ جو خواتین کے ساتھ جو مسائل ہیں ان کے اوپر بھی بات کی ہے. تو اب میں بریا سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس کو تھوڑا سا آپ بتا دیں. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ ہمیں آج موقع مل رہا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے آ کے بات کرنے کی. تو ویسے تو زینب نے ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کر دیا, جو چیزیں زینب نے تو آپ لوگوں کو سب کچھ بتا ہی دیا. تو اس دفعہ ہم نے ماحولیاتی انصاف کے اوپر اس وجہ سے اپنا فوکس رکھا کیونکہ آئی ایم شیور آپ لوگ سب یہ ایک پروگریسو وہ ہے پلیٹ فارم ہے, تو یہاں پہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ماحولیاتی جو کہ ناانصافی ہے یا ماحولیاتی جو تبدیلی ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے. اس کے اندر کیپٹلزم جس کو اور امپیریلزم کا اتنا ہی ہاتھ ہے, کیونکہ صدیوں سے تو یہ دنیا بالکل ٹھیک چل رہی تھی. جب سے پچھلے 2-3 صدیوں سے جب سے کیپٹلزم بہت زیادہ بڑھ گیا تو یہ اسی کا نتیجہ ہے. اور اس کے نتیجے میں ایک اور مزے کی بات, آئی ایم شیور آپ سب کو یہ بھی پتہ ہوگی کہ پاکستان جیسے انڈر ڈیولپ ملک جو کہ کاربن جو ایمیشن ہوتا ہے, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ان میں لیس دین 1% ہماری کنٹریبیوشن ہوتی ہے, لیکن اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ ہمارے جیسے ملکوں میں سب سے زیادہ ہے. اور ان ملکوں کے اندر بھی وہ لوگ جو کہ سب سے زیادہ مارجنلائز یا سب سے زیادہ پیریفرل ایریاز میں رہتے ہیں ان کے اوپر اس کا ایفیکٹ بہت زیادہ ہے. پھر اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو پھر خواتین آتی ہیں, خواتین کے اوپر وہ ڈبل ہو جاتا ہے. کیونکہ خواتین آر آلریڈی ان اے ویری ولنریبل پوزیشن ہماری سوسائٹی کے اندر. ایک ورکنگ کلاس جو کہ گھرانہ ہے یا ایک ورکنگ کلاس کمیونٹی سے ایک عورت آتی ہے تو اس کے اندر بھی وہ جو عورت ہے اس کی آپریشن میں یا اس کی مارجنلائزیشن میں اس کا عورت ہونا آپریشن کی ایک اور لیئر جو ہے ایڈ کر دیتا ہے. اور پھر ایسی سچویشن میں جب نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو عورت زیادہ ولنریبل ہوتی ہے. 2-3 پھر وہ سوسائٹل چیزیں بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے پدر شاہی کتنا ڈیپلی روٹڈ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. تو پدر شاہی کی وجہ سب سے پہلے تو, اور انٹرنیشنل اسٹڈیز نے بھی یہ دیکھا ہے, صرف ہم نہیں کہہ رہے, انٹرنیشنل اسٹڈی میں نے اس کے بارے میں تھوڑا سا کچھ لکھنا تھا تو میں نے پڑھا تھا دوسرے ممالک میں بھی, صرف پاکستان کے اندر نہیں, ادھر سری لنکا میں اور یہ جو دوسرے بھی ادھر اس طرح کے جہاں پہ کچھ بڑے لیول کے ڈیزاسٹرز آئے ہیں, نیچرل ڈیزاسٹرز, وہاں پہ عورتیں کیونکہ وہ گھروں میں ہوتی ہیں اور اس وجہ سے, اور ایک اور چیز جو سوشل جو نارمز ہوتے ہیں وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ عورتیں اپنا گھر چھوڑ کے باہر نہ جائیں, تو پھر وہ دے آر یوزولی دا لاسٹ ونس ٹو لیو دیئر ہومس. تو پھر ایسی سچویشن میں زیادہ تر وہ خواتین
خواتین کی ڈیتھ ہوتی ہے یا ان کا مرنا ہوتا ہے، پھر وہ جو آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں ڈیزاسٹرز کے بعد، وہ جب کیمپس میں رہتی ہیں تو جیسے کہ اس نے بتایا سیکشول ہراسمنٹ، ریپ اور اس طرح کی جو ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کا سب سے زیادہ افیکٹ ان کے اوپر ہوتا ہے. اس کے علاوہ پھر جب ریلیف کی بات آتی ہے تو ریلیف بھی مردوں کو پہلے ملتی ہے، کیونکہ عورتیں دین اگین وہی سوشل باتیں ہیں کہ عورتیں وہ ریلیف تک پہنچتی ہی نہیں ہیں. وہ مرد ہمیشہ ان کو بائی پاس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہر گھر کا ہاؤس ہولڈ ہیڈ جو ہے مرد ہے، لیکن سارے ایسے گھر نہیں ہیں جہاں کے ہیڈز مرد ہوتے ہیں. تو وہ فیمیل ہیڈڈ ہاؤس ہولڈ جن کو ہم کہتے ہیں، میں معذرت چاہوں گی کہ میری اردو بہت اچھی نہیں ہے کیونکہ میرا تعلق چترال سے، اردو بھی میری سیکنڈ لینگویج ہے، انگلش میری تھرڈ لینگویج ہے، تو تھوڑا سا مجھے مسئلہ ہوتا ہے. آئی ایم ریئلی سوری. اچھا تو ٹھیک. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ہم چلیں، تو یہ جو ساری باتیں ہیں، ہم ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس دفعہ اپنی تھیم میں کلائمیٹ جسٹس تھیم کا ایک بہت میجر پارٹ رکھا، کیونکہ کلائمیٹ جسٹس کے اندر نہ صرف سارے مارجنلائزڈ کمیونٹیز کی بات ہوتی ہے بلکہ اسپیشلی عورت کی. آبویسلی ہم کیونکہ ایک فیمنسٹ موومنٹ ہے، سب سے زیادہ ہمارا فوکس عورت پہ ہے، بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم مرد یا جو اس کا سوال ہم نہیں لے کر آتے. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جو سارا اوور آل ہمارا سسٹم ہے وچ از سسٹمیٹیکلی ورکس اگینسٹ ویمن. آئی مین بہت چیزوں میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہماری جو ہمارے یہاں پہ خواتین کو بہت آرام ہے، یہ ہے وہ ہے، گھر کے اندر وہ آرام سے رہتی ہے، لیکن ہم سب کو پتہ ہے دیٹ از ناٹ ٹرو، کیونکہ گھر کے اندر جو سارا پاور اسٹرکچر ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ فیملی اسٹرکچر بھی ایسا. ہم کسی فیملی اسٹرکچر کو چیلنج کرنے کی بات نہیں کر رہے، کمپلیٹلی ختم کرنے کی بات نہیں کر رہے، ڈسٹروائے کر کے جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اسلامک سسٹم ہے یا ہمارا جو ایسٹرن کلچر ہے اس کو ڈسٹروائے کریں، وہ ہم بالکل بات نہیں کرتے. لیکن ایسی کچھ چیزیں ہیں جو عورت کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے فیملی کے اندر، گھر کے اندر، اس کو کمپلیٹلی نگلیکٹ کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی ویلیو نہیں اٹیچ کی جاتی. تو سب سے پہلے تو ہماری سب سے بڑا جو ہمارا ڈیمانڈ ہوتا ہے وہ ہے کہ ہمارے عورت کا جو کام ہے اس کو اتنی ہی ویلیو دی جائے. پھر اس کے بعد جو اس طرح کی سسٹمیٹک اپریشن ہے یا مارجنلائزیشن ہے اس کو سسٹمیٹیکلی ایڈریس کیا جائے. ہم بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سال میں ایک دفعہ مارچ نکالیں گے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ ساری چیزیں ہائی لائٹ تو ہوں گی. دیٹ از ہمیں اکثر جب لوگ آ کے ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں یا اپوز کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھائی آپ تو ساری وہ خواتین ہیں جو پڑھی لکھی ہیں، جو بالکل انڈیپینڈنٹ ہیں، جو ادھر، اور آپ کو کیا ایکٹیویزم کی ضرورت ہے، اور یہ ایک سال آپ مارچ کرتے ہیں سال میں ایک دفعہ تو اس سے چیزیں ختم ہو جائیں گی. ہم نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا چیزیں ختم ہوں گی، اور نہ ہی ہمارے ہاتھ میں وہ پاور ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں آواز اٹھائے. بالکل ہم یہ مانتے ہیں کہ بلوچستان میں ایک جو عورت ہے جس کو شاید ابھی تک کوئی ریلیف نہیں ملی فلڈ کے بعد، وہ عورت مجھ سے بہت زیادہ اوپریسڈ ہے. اس کے پاس نہ تو ایجوکیشن ہے، فیملی کے اندر بھی اوپریشن ہوگی. بلوچستان خود ایسی جگہ ہے جو کہ بہت ہی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو اٹ، بٹ بہت ہی زیادہ اس کے اندر مسئلے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس کی آواز تو کوئی اٹھائے نا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تو ہم بات کریں نا. کوئی تو اگر میرے پاس اتنا پریویلیج ہے کہ میں پڑھ لکھ گئی، میں نے ادھر آ کے نوکری کی، میں ایک لیول آف انڈیپینڈنس فریڈم مجھے مل گیا، تو آپ کے پاس جب کوئی پریویلیج آتا ہے تو وی بلیو ود پریویلیج کمز گریٹ رسپانسبلٹی. تو اگر ہمارے پاس پریویلیج ہے، ہمارے پاس موقع ہے، تو کم از کم ہم اس کے بارے میں جو مارجنلائز خواتین ہیں ان کے بارے میں بات کریں. تو ہمارے عورت مارچ کا زیادہ تر جو فوکس ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ ہم مارجنلائزڈ عورتوں کی آواز اٹھائیں. پھر رہ گئی بات تھوڑا سا ہم پلے کارڈس کی بھی میں اس لیے بات کرنا چاہوں گی کیونکہ بہت زیادہ جو ہمیں اپوزیشن ملتی ہے پلے کارڈس کے اوپر ملتی ہے. تو ایک بات آپ کو بتانا چاہوں، جو ہم لکھتے ہیں، ہم جو بھی کرتے ہیں، جو سارا جو مین آرگنائزرز ہوتے ہیں وہ پلے کارڈز نہیں بناتے. ہمارے جو اپنے کچھ پلے کارڈز ہوتے ہیں ان میں ہمارا جو بھی تھیم ہوتا ہے، جیسے اس سال کا تھیم ہے ماحولیاتی انصاف، تحفظ اور یہ والی چیزیں، اس سے ریلیٹڈ ہم اپنے پلے کارڈز بناتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک پبلک ایونٹ ہے جہاں پہ صرف ہم نہیں ہوتے آرگنائزرز، پوری عوام آتی ہے، ایسی اور عورتیں آتی ہیں who have been oppressed, who want to voice their concerns. وہ اپنی بات سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک ایسا بھی پلیٹ فارم ہے جو ان کو یہ موقع دیتا ہے ان خواتین کو کہ وہ آ کے اس دن جو وہ فیل کرتی ہیں یا جو چیزیں انہوں نے فیس کی ہیں اس کے بارے میں بات کریں. تو وہ پلے کارڈس جو کہ لوگوں کو بڑے مسئلے والے لگتے ہیں وہ خواتین اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں، اور ہم بالکل بھی ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی آپ کا جو ایکسپیرینس ہے
وہ ہم اس کو انویلیڈیٹ نہیں کر سکتے. ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی آپ کے ایکسپیرینس کا کوئی معنی نہیں ہے, کیونکہ ان کے لیے اس ایکسپیرینس کا بالکل ہی ایک مطلب ہے. اگر ایک عورت کہتی ہے کہ بھائی اپنا موزہ خود ڈھونڈو, ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا پتا کہ وہ اپنے شوہر کو, جب شوہر کو موزہ ڈھونڈ کے وہ نہیں دے پائی تو شاید اس کے شوہر نے اس بات پہ اس کو مارا تھا اس کے گھر پہ, ٹھیک ہے, تو وہ اس دن شاید ادھر آئی اور وہ پلے کارڈ لے کر آئی. تو مطلب یہ چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ کھانا خود گرم کرو, اب یہ ہمارا پورا فیملی کا سسٹم خراب کر رہی ہیں. تو آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہوگا کتنی عورتوں کو ان کے شوہروں نے, ان کے بھائیوں نے, ان کے باپ نے گرم کھانا نہیں دینے پر مارا ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کھانا خود گرم کرو. عورتیں مر جاتی ہیں, عورتوں کی جان لی جاتی ہے کھانا گرم نہیں کر کے دینے پہ. اور ہم جب ایک اور مزے کی بات ہے, وہ پلے کارڈ میں وہ پھر ایسے کیچی یہ چیزیں جب لکھتے ہیں تو بعد میں یہ کیسز جب سامنے آتے ہیں تب ان کے اوپر زیادہ فوکس ہوتا ہے. وہ ایک طرح سے اٹ کائنڈ آف sheds light on these things and media picks them up as well جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. although اس طرح کی بہت ہی مزاحیہ سے یا اس طرح کے بہت ہی کیا ان کو کہہ سکتے ہیں اکسانے والے بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ چیزیں ان کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے, کیونکہ کب تک ہم لوگ تو اس طرح کے پلے کارڈ جو ہوتے ہیں ان کا تو بیسیکلی تو although in the face of it ہمیں وہ چیزیں بہت سمپل لگتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ they of course highlight, they shed light on a lot of things. تو ایک تو پلے کارڈز کی اس طرح کی باتیں ہو گئی, اور جب ہم پلے کارڈز لوگ لے کر آتے ہیں اپنے پلے کارڈز, تو ہم کبھی بھی ان کے ایکسپیرینس کو انویلیڈیٹ نہیں کرنا چاہتے. سارے جو لوگ ادھر آتے ہیں وہ اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ آتے ہیں, وہ کسی نہ کسی ان کی لائف میں اسٹرگلز ہوتی ہیں ان کے تھرو آتے ہیں. تو بیسیکلی مین آرگنائزرز جو ہیں, ہماری ایک تھیم ہوتی ہے, ہماری جو ساری بھی چیزیں ہوتی ہیں برانڈنگ اور یہ ساری چیزیں ہماری اس تھیم کے مطابق ہوتی ہیں, ان لائن ود آر تھیم. اور پھر اس کے ساتھ ہم ایک چارٹر آف ڈیمانڈ بھی ہر سال بناتے ہیں. انفارچونیٹلی میڈیا کبھی بھی ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ کی بات نہیں کرتا. اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں یہ لوگ ہمیں جب کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ غریب عورتوں کی کیوں بات نہیں کرتے, سندھ میں یہ ہو رہا ہے اس کی بات کیوں نہیں کرتے, کے پی میں وہ ہو رہا ہے اس کی بات کیوں, ہم ان سب کی بات کرتے ہیں. ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں. ہم بلکہ تھیمز وائز کرتے ہیں کہ پہلے ہاؤسنگ رائٹس کے اوپر بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر چیز کے اوپر بات کرتے ہیں. مطلب اب یو نیم اٹ, ہم نے ہر چیز کے اوپر بات کی ہوتی ہے. ریپروڈکٹیو رائٹس ہو گیا, ہیلتھ ہو گیا, ایجوکیشن ہو گیا, ٹھیک ہے, ہر چیز کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. اور ہماری ساری چیزوں کے اندر لیکن کبھی بھی آج تک کسی بھی چینل نے, کسی بھی میڈیا ہاؤس نے ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ کسی کو نہیں دکھایا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو ان کے لیے شاید وہ جو ان کو چاہیے ہوتا ہے, ان کا ریٹنگز وغیرہ چاہیے ہوتی ہے, وہ ان کو نہیں دیتے نا. تو یہ جو پلے کارڈ جو خواتین لے کر آئی ہوتی ہیں, جو پارٹیسپینٹس ہوتی ہیں وہ لے کر although میں بالکل بھی ان پلے کارڈس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ وہ پلے کارڈس ہم نہیں بناتے. ایز اے وومن اس کے لیے اس کا ایکسپیرینس بالکل ہی کمپلیٹلی وہ ہوا ہے. ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیٹ از ناٹ اے بگ ایشو. دیٹ از اے بگ ایشو فار دیٹ وومن بیکاز شی ہیز لیوڈ تھرو اٹ. وی ڈو ناٹ نو دیٹ what has happened to her, what she did, she wrote it actually. تو یہ ساری چیزیں تو مطلب تو سو ہمارا جو سارا ایک ہمیں بیک لیش ملتا ہے ان پلے کارڈس کی وجہ سے, تو تھوڑا سا میں سوچ رہی تھی اس کے بارے میں بات کروں. اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ تھوڑی کنورسیشن کرتے ہیں آپ لوگوں کو. تھینک یو ویری مچ.